سب دوستوں بھائیوں کا شکریہ اور آپ کو میرے آبائی حلقے میں خوش آمدید۔ بہت کئی دفعہ خواہش بھی ہوتی ہے اور کبھی جذبہ بھی کچھ زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی حالات کے حوالے سے جس طرح سے ایک ڈگر چل پڑی ہے بیان دینے کا یا اپنا موقف بیان کرنے کا، مگر پھر میں نے سوچا کہ کچھ عرصے خاموش رہوں تو بہتر ہے۔ مگر آج آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت اس ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ کسی ملک کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے بعد اس ملک کے عوام کو یکجا کرنا اور یک زبان کرنا ہے۔ تو میرا اس حکومت کو مشورہ ہے اور خاص کر عمران خان کو مشورہ ہے کہ دائیں بائیں آپ کو مشورہ دینے والے جو بھی کہیں، جو کچھ کہیں، خدا کے لیے آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، خدا کے لیے اپنا غصہ تھوکیں، قوم کو تقسیم نہ کریں، قوم کو یکجا کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا کریں، اس کی لیڈرشپ کو یکجا کریں۔ اس ملک کو کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا بشرطے کہ یہ قوم اکٹھی ہو۔ اگر آپ کا غصہ اب بھی نہیں جا رہا تو وہ غصہ مودی پہ نکالیں۔ بدقسمتی سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مودی پہ تو آپ کو غصہ آتا نہیں ہے اور اپنی ملک کی سیاسی لیڈرشپ پہ غصہ آتا ہے۔ میں کل حیران ہی رہ گیا جو تقریر انہوں نے تھر کے مقام پہ کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ملک کے وزیر اعظم اور ایک ایک وزیر اور ایک ایک حکومتی کارکن کا تو کام ہی ایک نکاتی ہونا چاہیے، قوم کو یکجا کرنا اور دنیا کو پیغام دینا کہ ہم ایک ہیں۔ جو کل تقریر تھر میں ہوئی وہ یہ پیغام تو نہیں دے رہی تھی۔ یہ نہ اس ملک کے لیے بہتر ہے اور نہ ہماری افواج کے لیے بہتر ہے، کیونکہ فوج بھی آپ کی محاذوں پہ طاقتور انداز سے اور بہادری سے تب ہی لڑتی ہے جب اس کے ساتھ قوم کھڑی ہو، اور یہ ذمہ داری موجودہ حکومت پہ ہے کہ وہ قوم کو یکجا اور اکٹھی کرے۔ جیسا پاک بھارت کشیدگی آپ کو ختم ہوتے نظر آ رہی ہے یا کم ہوتے نظر آ رہی ہے تجربے کے لحاظ سے؟ اور آپ جب وزیر داخلہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی منہ توڑ جواب دیا بھارت کو ہر محاذ پہ، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں، میں ان چند لوگوں میں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے پاکستان کو خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ جس ملک کا اور جس کی حکومت کا ایجنڈا ایک ہو کہ ہم نے خدا نخواستہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس سے کس طرح خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہاں، ٹیمپریچر اونچے نیچے ہوتا ہے۔ جب مودی جیسا شخص حکمران بن جائے تو پھر ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے۔ کانگریس آتی ہے تو ٹیمپریچر تھوڑے منشور ان کے بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ کشمیر کو آزادی نہ بی جے پی دے گی نہ کانگریس دے گی۔ پاکستان سے حقیقی دوستی، ایک ایسی دوستی جو برابری پہ ہو، جو ایک اچھے ہمسائیگی پہ ہو، وہ نہ بی جے پی کے منشور میں ہے نہ کانگریس کے منشور میں ہے۔ اس کا جواب صرف ایک طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ ہر وقت اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے آپ اس ملک کو اتنا مضبوط اور منظم کر دو کہ دشمن کو میلی آنکھ آپ کو دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ تو ہمیں ہندوستان سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ چوہدری صاحب، آپ وزیر داخلہ رہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا، انقلابی اقدامات، غیر قانونی آئی ڈی کارڈ ہوں یا فیک اکاؤنٹس ہوں، سارے معاملات آپ نے کیے۔ ابھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان پر اگر پہلے مکمل طور پر عمل درآمد ہو جاتا تو ہمیں یہ اب اقدامات کرنے نہ پڑتے۔ جو میں بہت ساری باتوں پہ بڑی دل کھول کے بات کرنا چاہتا ہوں۔
اور میں کبھی لگی لپٹی میں نے کبھی گنجائش نہیں چھوڑی. اس پہ بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے, مگر اگر میں بات کروں گا تو پھر ایک پیغام جائے گا تقسیم کا قوم کے بارے میں, ہماری کمزوریوں کا. مثلا میں اس ٹائمنگ کے بارے میں مجھے شدید تفضات ہیں. ایک طرف یہ واقعہ ہوا, میری تو حکومت کو گئے تقریباً 2 سال, میں وزیر داخلہ آج سے 2 سال پہلے تھا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت بھی آئی, اس کے بعد انٹرم حکومت بھی آئی, ان کو بھی آئے 8 مہینے ہو گئے ہیں, شاید 6-7 مہینے ہو گئے. تو اگر کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھانے تھے تو پہلے اٹھا لیتے. اب یہ جتنا مرضی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے کہیں یہ بیرونی پریشر کے حوالے سے نہیں آئے, تو یہ تو ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ بیرونی پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہم اپنے ہی لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مورو الزام ٹھہرا رہے ہیں, ان کو مجرم ثابت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اس انداز سے آپ ضرور اقدامات کریں, اچھی بات ہے, مگر جس انداز سے انہوں نے کیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی گروپس ہیں ان کا کشمیر میں جو کچھ یہ واقعہ ہوا ہے اس میں عمل دخل ہے. میں حیران ہوا ہوں کہ ہماری اس پہ بڑی ڈیفینسو پوسچر رہا ہے. اس اقدامات سے اس وقت تو ایسا پیغام گیا ہے کہ اس سے پہلے تمام حکومتیں, تمام ادارے ملوث تھے, اور اب ہم یہ قدم اٹھانے لگے ہیں. اچھے کام یا مثبت کام کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. مثلا عمران خان کا بار بار قوم سے خطاب کر کے ہندوستان سے امن کی منتیں کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک طرف وہ بہادری کی تلقین کو ہم کو کرتے ہیں, آخری بال تک لڑنے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف منتیں کرتے ہیں. ایک طرف ٹیپو سلطان کا حوالہ دیتے ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا, مطلب یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس قوم کے نوجوانوں اور بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک بڑا قابل عزت اور قابل احترام قدم ہے. یار یو ٹرن لینا مطلب یہ ہے کہ موقع پرستی اور مفاد پرستی, مجھے جہاں ایک موقع کے مناسبت سے فائدہ ہو میں یو ٹرن لے لوں. بات آپ ٹیپو سلطان کی کرتے ہیں, تو بھائی ٹیپو سلطان اگر یو ٹرن لیتا تو وہ تو پھر شہید نہ ہوتا. تو یہ اپنا نیریٹو بھی عمران خان کو درست کرنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ ٹی وی پہ آنا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بار بار یہ تقاریر غیر ضروری تھیں, اور اس سے پیغام دنیا کو اور خاص کر ہندوستان کو یہ جا رہا تھا کہ اندر سے ہم خوف زدہ ہیں. اپنے منسٹرز کو بھی کنٹرول کریں کہ وہ سنجیدہ بیانات دیں اور ملک کی اپوزیشن کو اپنے نشانے پہ کم رکھیں, اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو نشانے پہ زیادہ رکھیں. اس وقت پاکستان کے بے پناہ مسائل ہیں, بے پناہ مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے اس حکومت کو, وہ جس طرح بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. بہت شکریہ. سر ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ تھوڑا سا پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے خاصی باتیں ہو رہی ہیں, نون لیگ کو خاصے تحفظات ہیں, اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے, اور ابھی جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو صحت عطا فرمائے.